رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے تقاضے کیا ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ آن اینڈ آف کہیں نہ کہیں اس طرح کے ٹاپکس کو سن رہی ہوتی ہیں، آپ کے کان پر پڑ رہے ہوتے ہیں، آپ جاتی ہیں یا واٹس ایپ سے کے ذریعے آپ تک پہنچ جاتے ہیں، تو بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے ریپیٹیشن ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی چیز ریپیٹیشن میں کبھی آپ کے لیے جو ہے وہ دین کے اینگل سے مونوٹنس اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ذکرہ ہو جاتی ہے اور وہ انسان کو ایک اچھی یاد دہانی کرا دیتی ہے۔ اگر ہم محبت کی بات کریں، جس کو عربی میں محبہ کہتے ہیں، محبہ اصل میں حب سے بنا ہے۔ عربی زبان میں محبت کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں، اور اگر آپ عربی زبان کی بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان میں کسی ایک چیز کے لیے جتنے الفاظ آتے ہیں وہ سب آپ کو قرآن میں مل جائیں، یا وہ سب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کلیکشن میں مل جائیں۔ عربی زبان بہت واسٹ، بہت انرچڈ زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر قرآن کو نازل کیا جس وقت عربی زبان اپنے کلائمیکس پر تھی۔ عرب کی پرائیڈ تھی یہ عربی زبان، ایک ایک چیز کے لیے کئی کئی نام رکھا کرتے تھے۔ عرب کی عادت تھی کہ جس چیز سے محبت کرتے تھے اس کے کئی نام رکھ لیتے تھے، جیسے تلوار سے محبت کرتے تھے، گھوڑے سے محبت کرتے تھے، شیر سے محبت کرتے تھے، تو کئی طرح کے انہوں نے نام رکھے ہوتے تھے، اور ہر نام کے اندر ایک الگ ایسنس، ایک الگ میننگز آتے تھے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اردو میں شیر کو شیر کہتے ہیں، انگریزی میں لائن کہتے ہیں، لیکن آپ عربی میں کئی الفاظ دیکھتے ہیں جس سے شیر کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں اور اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، بٹ دیر از اے ڈفرنٹ کانوٹیشن ان بوتھ آف دیز ورڈز، دونوں میں میننگز بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں محبت کے کئی لیول ہیں۔ کلاسیکل عربک میں آپ کو قرآن میں ان میں سے ہارڈلی 3 سے 4 استعمال ہوتے ہوئے ملتے ہیں۔ جیسے ایک آپ کے سامنے میں نے ابھی بولا جو بہت کامن ہے، جو آپ کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو ٹریڈیشنل لفظ محبت کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے وہ حب ہے، ہا با با سے جو بنا ہے، حب یعنی محبت۔ اسی طرح عربی زبان میں ودہ آتا ہے، جس سے اللہ کا نام الودود بنا ہے، ودہ محبت کرنا۔ سو ہمارے لیے اردو زبان میں ٹرانسلیشن آلموسٹ ایک جیسی ہوتی ہے، حب محبت، ود سے ودود محبت۔ یا عربی زبان میں ایک اور محبت کے لیے الفاظ آتے ہیں الفا، جس سے آپ الفت دیکھتے ہیں، الفا بھی محبت کے لیے آتا ہے۔ ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں شغفہ، شین غین فا، شغفہ سورہ یوسف میں آتا ہے، جہاں عزیز مصر کی بیوی کے لیے ایک ڈسکرپشن آیا ہے کہ اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت جو تھی وہ گھر کر گئی تھی، تو شغفہ وہاں آتا ہے لغت شغفہا حبن، یوسف کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ یہ شغفہ کا جو لفظ ہے یہ پازیٹیو کانوٹیشن میں محبت کی استعمال نہیں کیا جاتا، اور یہ شغفہ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے عشقہ، جس سے اردو میں عشق بنا ہے۔ عشق ہو عربی زبان کا یا عربی زبان میں جو شغفہ آیا ہے، یہ دونوں پازیٹیو کانوٹیشن کے ساتھ نہیں آتے۔ آپ دیکھیں عشق کا لفظ اسکالرز اسی لیے کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ استعمال کیا جائے، کیونکہ اس کی نیگیٹو کانوٹیشن بنتی ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر نام سنا ہوگا لیلا مجنو کا، ہے نا، لیلا مجنو، شیرین فرحات، رومیو جولیٹ۔ عرب کے یہ باقی تو خیر بہت آپ یوں سمجھ لیں لیلا مجنو از دا اولڈسٹ کپل جو کہ عشق کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیلا مجنو کی مثالیں جو کلاسیکل عربکس وہ تھے، پوئٹس تھے، شعراء، وہ بھی دیا کرتے تھے۔ تو عشق کے محبت کے لیول کہیں ہے، محبت کے کئی لیول ہیں، عشق اس میں سے ایک لیول ہے جس کو قرآن نے استعمال نہیں کیا، احادیث نے استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے ساتھ محبت کا جو اینگل مومن کا ہونا چاہیے اس کے لیے محبہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ جو عشق کا لیول تھا یہ عرب زبان میں بھی ایک نیگیٹو کانوٹیشن یوں تھی کہ جس کے اندر لسٹ اور سیکشول ڈیزائر شامل ہوتی تھی، اس چیز کو عشق سے کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ لیلا اور مجنو میں جو محبت تھی اٹ وازنٹ اے پیور محبت، اٹ واز کائنڈ آف اے لسٹ۔ اب اس کو پیور محبت دنیاوی اینگل سے کہتے رہیں، لیکن جو نکاح کے دائرے کے باہر ہوگی اسلام اس کو کبھی جسٹیفائی نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دائرے کے باہر کی ایک محبت تھی، تو پھر اللہ نے وہ محبت کا اینگل کیوں رکھا ہے؟ کچھ اسکالرز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیول اور انسانوں کے اندر رکھا صرف انسانوں کو احساس دلانے کے لیے، کہ ان کو احساس ہو جائے کہ جب ایک کریٹڈ تھنگ کی محبت کریٹڈ تھنگ کے لیے ایسی ہو سکتی ہے، تو ایک کریچر کی محبت خالق کے لیے، کریٹر کے لیے کس لیول کی ہونی چاہیے۔
اٹ جسٹ اے لائن، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہلکا سا ایک آپ کے میرے لیے ریفلیکشن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کا اس لیول تک محبت کرنا کہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جانا، سیم از دا کیس ان لیلا مجنو یا شیرین فرحات، وہ کہتے ہیں یہ محبت انسانیت کے خلاف ایک حجت بن جائے گی قیامت کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے اتنی محبت کر سکتا ہے تو وہ رب جس نے اتنے احسان کیے ہیں اس رب سے محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے. انسان کے لیے، مومن کے لیے تو ہر چیز ہی آیت ہے نا، تو ہمارے لیے تو ہر کہانی آیت بن سکتی ہے. ہم تو ہر قصے میں سے اپنے سبق کے لیے کچھ نہ کچھ اچھی باتیں لے سکتے ہیں. لیلا مجنو کی محبت جسٹیفائی کرنے ہم یہاں نہیں بیٹھے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم عشق کا لفظ بہتر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ استعمال نہ کریں. آپ کو اسی لیے ہم نے ٹائٹل دیا تھا کمال المحبہ یا معراج المحبہ. آپ اس کو کسی طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں. یعنی محبت کا کلائمیکس کیا ہے، اللہ کے ساتھ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. جو لیلا مجنو کی محبت تھی اس میں آج کل کے بچے بھی انوالو ہو جاتے ہیں. وہ محبت جس کے اندر انسان کو احساس نہیں ہوتا، جو شروعات ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں آپ کو نظر آتا ہے، پھر اس کی ایکسٹریم وہاں جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی ختم کرنے کی طرف چلا جاتا ہے اگر اس کو اپنا معشوق کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں جس سے عشق ہو وہ نہ مل سکے. آپ دیکھیں عربی میں عین شین قاف عشقہ ایک وائن کے لیے آتا ہے، بیل کے لیے. جو بیل نہیں ہوتی جو چڑھ جاتی ہیں درختوں پر اور پودوں پر، عشقہ ایسی وائن کو کہتے ہیں جو جس پودے یا جس درخت کے گرد گرو کرتی ہے اس کو آلموسٹ ٹرینگل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، یعنی ساری اس کی انرجی لے لیتی ہے. اسی لیے اس کا پازیٹیو کونوٹیشن نہیں آتا. لیکن یہ صرف انسانوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مثالیں دنیا میں رکھی ہیں کہ جب انسان ایکسٹریم محبت کسی دوسرے انسان سے کرتا ہے، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور اس کے بعد محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. جب انسان ان دو جگہوں کو فل کیے بغیر ان دو جگہوں میں سے کسی جگہ کسی انسان کو لا کر بٹھاتا ہے وہ صرف اپنا نقصان کرتا ہے. اس لیے عشق انسانوں کے ساتھ فائدہ نہیں دیتا ہے. عربی شاعر لکھتے ہیں مجنو کی اگزامپل دیتے ہوئے کہ مجنو جب اس علاقے میں گیا جہاں سے لیلا کے گھر والے اس کو لے کر نکل گئے تھے تو وہ جا کر دیواروں کو کس کیا کرتا تھا. اب وہاں لیلا تو موجود نہیں تھی نا، تو دیواروں میں کیا رکھا تھا؟ دیٹ واز دا ایسوسیشن، کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے جس سے آپ کو محبت، یعنی وہ جس سے محبت کرتا ہے. لیلا اور مجنو کے قصے میں مجنو کے لیے عربی شاعر لکھتے ہیں کہ ایک شاعر نے دیکھا کہ مجنو ایک کتے کو بہت پیار کر رہا ہے، اس کو پانی پلا رہا ہے، اس کو بار بار کھانا کھلا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیر رہا ہے. تو شاعر نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیوں اتنا زیادہ کر رہے ہو؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میری آنکھوں نے ایک مرتبہ اس کتے کو لیلا کی ویسینٹی میں دیکھ لیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کیونکہ یہ لیلا کے آس پاس گھوما پھرا تھا تو مجھے اس کتے سے بھی محبت ہو گئی. دیٹ از جسٹ ٹو شو اس کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر محبت کرنے کا جذبہ رکھا ہے. ناؤ وی نیڈ ٹو چینلائز دیٹ محبت کا جذبہ، جس کا مقام ہے اگر ہم نے نہیں دیا تو انسانوں کا وہی حال ہوتا ہے. انسان اسی طرح اپنے آپ کو کرپٹ کر لیتا ہے جیسے آپ کو مجنو کے کیس میں نظر آتا ہے.